تفسیر طبری میں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت بخش دیا ہے۔ کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو پسند فرما لیا۔ وَاصْطَفَىٰ مِنَ الْأَرْضِ مَسَاجِدَ، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہیں ان مساجد کو اللہ نے چن لیا۔ وَاصْطَفَىٰ مِنَ الشُّهُورِ رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا۔ وَاصْطَفَىٰ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو چن لیا۔ وَاصْطَفَىٰ مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ فَعَظِّمُوا مَا عَظَّمَ اللَّهُ، تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم فرمائی، جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ چنانچہ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاۃ المکتوبہ، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا، ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا۔ واختار الایام فجعل منہن الجمعہ، دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا۔ واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان، واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر۔ تو جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ چنانچہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے، دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ انسان وش کرتا ہے نا تو کسی بہت بڑی نعمت کے لیے وش کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے۔ جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی بڑی ہوتی ہے۔